امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کا انکار ملتا ہے، بلکہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف ابن رجب کہتے ہیں وَكَرِهَهَا الثَّوْرِي وَأَبُو حنیفہ وَأَبُو یوسف، ان روزوں کو مکروہ ناپسندیدہ جانا امام ابو حنیفہ نے اور سفیان ثوری نے اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابو یوسف نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وعلل اصحابهما ذلك مشابہۃ اہل الکتاب، ان کے اصحاب نے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے یا ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس میں اہل کتاب کی مشابہت ہے کہ وہ فرض پر زیادتی کرتے تھے، تو گویا کہ یہ 6 روزے کیا ہیں؟ رمضان کے 30 روزوں پر زیادتی ہے۔ تو کہتے ہیں یعنون فی الزیادۃ فی صیامہ المفروض علیہم ما لیس منہ، یہی مطلب ہے ان کے نزدیک بھی کہ وہ کہتے تھے کہ فرض سے زیادہ لازم سمجھنا ضروری نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اکثر المتاخرین من مشائخہم قالوا لا بأس بہ، لیکن کہتے ہیں کہ حنفیوں میں سے اکثریت نے یہ کہا، جو بعد والے حنفی علماء ہیں، کہ نہیں یہ روزے ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ روزے غلط نہیں ہیں۔ تو تقریباً سارے حنفیوں نے بعد میں اس کو تسلیم کیا ہے کہ شوال کے 6 روزے مستحب ہیں، اگرچہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف نے ان کو سمجھا، بعد والوں نے اس کو مکروہ نہیں بلکہ اس کو مستحب پسندیدہ سمجھا۔ وعللوا ان الفطر قد حصل بفطر یوم العید، اور بعد کے علماء نے کہا کہ اس کو مکروہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید الفطر میں روزہ چھوڑنے سے اس میں اور رمضان میں فرق اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کہتا ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ رمضان کی طرح ضروری ہے۔ کہتے نہیں، عید الفطر میں روزہ رکھتا ہے آدمی، عید کے دن روزہ رکھتا ہے؟ نہیں، عید کے دن روزہ جائز نہیں ہے۔ تو دونوں میں فاصلہ ہو گیا نا، ایک چھٹی کا دن آ گیا تھا بیچ میں، پھر اس کے بعد یہ آیا، تو یہ عید رمضان کے ساتھ کیسے جڑ گیا؟ نہیں جڑا۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ 6 روزے رکھنا برا ہے اس اعتبار سے کہ رمضان کے ساتھ شمار ہوں گے، تو یہ جو علت ہے اس کے چھوڑنے کی صحیح نہیں ہے۔ محض گمان کی بنیاد پر، محض کسی ڈر کی بنیاد پر کسی نیکی کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک آدمی اس کا انکار کرے۔ لہٰذا یہ روزے مستحب ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے یہ مثال اس لیے ذکر کی ہے تاکہ ایک آدمی جانے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ثابت شدہ چیز ہوتی ہے لیکن کسی عالم کی علم میں وہ نہیں ہوتا ہے، یا کسی اجتہاد کی بنیاد پر وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو اس صورت میں ہم کو اس نیکی اور اس دلیل کی پیروی کرنا چاہیے، اس عالم کے اجتہاد یا اس کے فتوے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اصل اتباع کس کی ہے؟ قرآن و سنت کی ہے۔ اصل اتباع دلیل کی ہے، اجتہاد کی نہیں۔ دلیل کے مقابلے میں اگر کسی کا اجتہاد ہو تو پھر دلیل کو لینا چاہیے، نہ کہ اس کے مخالف اجتہاد کو۔